نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام اور حضرات ائمہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثیں اس وقت میں پڑھی ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. اس میں انبیاء حضرات علماء کرام کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور ذمہ داری کو بھی بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے فضیلت کہ انبیاء علیہم السلام کا جو وارث ہوگا تو اس کا کیا مقام ہوگا. انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ان کا مقام ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. تو اس سے حضرات علماء کرام کی فضیلت اور ان کے مقام کو بھی بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حضرات علماء کرام کی ذمہ داری کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حضرات علماء کرام حضرات انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں تو جو ذمہ داری اور جو کام حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہوتا تھا، اب وہی کام حضرات علماء کرام کا بھی ہوگا. جو ذمہ داری، جو فکر حضرات انبیاء علیہم السلام کی تھی، وہی فکر، وہی ذمہ داری اب حضرات علماء کرام کی ہے. اسی لیے دوسری حدیث شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے مثل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء علیہم السلام ہوتے تھے، ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، بعض دفعہ ایک برادری کے لیے، ایک خاندان کے لیے ایک نبی کو بھیجا جاتا تھا، اور اس کی ذمہ داری اس بستی یا اس علاقے یا اس قوم یا اس برادری یا خاندان کی ہدایت اس کے ذمہ ہوتی تھی. اسی طرح میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہوگی. وہ اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالیں گے، اپنی اپنی بستیوں کو سنبھالیں گے، اپنے اپنے شہروں کو سنبھالیں گے، اور ان میں رہ کر وہ امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں گے. جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام فریضہ انجام دیتے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء بھی اس فریضے کو انجام دیں گے. یعنی جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کرتے تھے وہ کام میری امت کے علماء سے لیا جائے گا، اور میری امت کے علماء وہی کام انجام دیں گے. چنانچہ ہم اگر اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر زمانے میں حضرات علماء کرام نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر جو بھی فتنے آئے ہیں اور جو بھی بدعات، رسومات، خرافات امت میں پیدا ہوئی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہیں. ہر زمانے کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھو ارتداد کا مسئلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سینہ سپر ہو کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا. اور جب آپ سے کہا بھی گیا کہ اس وقت میں جہاد کرنا مناسب نہیں ہے، یہ رائے دی گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک کو ڈانٹ دیا کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور اب بڑے کمزور ہو گئے ہو.
اور فرمایا اگر کوئی ایک رسی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا اور وہ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اور فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر کمزوری ہو جائے گی، دین کے اندر نقصان ہو جائے گا؟ ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمزوری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس سلسلے میں ابو بکر کام آ جائے گا، اور یا دین کی جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی اصلاح ہو کر رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جو صدیق اکبر فرما رہے وہی حق ہے، اور میں نے پھر ان کی موافقت کر لی، اور اس کو دنیا نے دیکھا کہ اس کے کیسے اچھے نتائج سامنے آئے، دنیا والوں کے اوپر روب طاری ہو گیا۔ ابھی وفات ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابھی یہاں سے جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں جہاد کے واسطے۔ معلوم ہو گیا کہ ان کا مرکز کمزور نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، لوگوں کے اوپر روب چھا گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اور اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو خطرہ ہوا تھا وہ ٹل گیا، اور سب مسلمان اپنی جگہ پر پختہ ہو گئے، اور پھر دین کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بھی کوئی رسم و رواج کا معاملہ آیا یا دین کے خلاف کوئی چیز آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کام انجام دی جو اپنے زمانے میں حضرات انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ ان کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ تو ہیں ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے زمانے میں دیکھیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں اگر تبدیلیاں آئیں دین کے اندر اور خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا، جو خلافت ہوتی تھی گویا بادشاہت بنا لی گئی، اور بیت المال کا جو مال ہوتا تھا اور وہ قوم کی امانت ہوتا تھا، لوگوں نے اس کو اور خلفاء نے اپنی ملکیت بنا لیا اور بادشاہوں کی طرح اپنی اولادوں پر اس کو خرچ کرنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور اس چیز کی اصلاح فرمائی، اور یہ حکومت کو علی منہاج النبوہ قائم کیا، اور خلافت راشدہ کے نہج کے اوپر انہوں نے اپنی خلافت کا فریضہ انجام دیا، چاہے ان کو اس سلسلے میں کتنی بھی قربانی دینی پڑی۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے قربانی دی جاتی ہے، ان کے سامنے سواری پیش کی گئی، خلافت کے بعد کہا کہ میری جو سواری ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اس کو بیت المال میں داخل کرو۔ ان کے سامنے جو پہلے خلفاء کے لیے بڑا دستہ ہوتا تھا فوج کا حفاظت کے لیے وہ پیش کیا گیا، کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، میرے خدا کی حفاظت میرے لیے کافی ہے، اس کو اتنا قوم کا میری وجہ سے خرچ کیوں کیا جائے، اس کو واپس کیا۔ ان کے لیے دار الخلافہ جو بادشاہوں کے لیے اب سے پہلے خلفاء کے لیے بڑے بڑے محل ہوتے تھے اس کی پیشکش کی گئی، کہا کہ میرا اپنا مکان میرے لیے کافی ہے، وہی اپنا جو پہلے مکان تھا اسی مکان میں رہ رہے ہیں، نہ خلافت کا حق وہ جو دستہ ہوتا ہے حفاظت کا نہ وہ دستہ ہے، اکیلے ہیں جیسے پہلے آتے جاتے تھے اب بھی اسی طرح آتے جاتے ہیں۔ بالکل جو خلفائے راشدین کا طریقہ تھا اس کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں آئے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ جو خلیفہ عبد الملک کی صاحبزادی تھی اور جو اپنے وقت کا بہت شاندار خلیفہ اور تم تراک کا اب خلافت اس نے کی ہے، اس نے جو جہیز کا سامان دیا اور جو بہت زیورات دیے، بیوی سے آ کر کہا کہ تمہارا باپ ان چیزوں کا مالک نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی تھا یہ تو قوم کا تھا، اور باپ نے جو کیا زیادتی کی، ہمیں اس کے رکھنے کا حق نہیں۔ ایک بات اختیار کر لو کہ تم عمر کے پاس رہنا چاہتی ہو یا یہ مال و دولت تم کو چاہیے۔ آخر عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی تھی، کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں،
کہا کہ جتنا زیور جتنا سامان جہیز کا سب لا کر جمع کرو۔ چنانچہ جو قیمتی زیورات تھے وہ اور جو ان کے جہیز کا سامان والد نے دیا تھا وہ تمام کا تمام لا کر پیش کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وہ تمام کا تمام بیت المال میں جمع کر دیا۔ اور جب اپنے گھر سے فارغ ہو گئے تو اب جو خلافت کے خاندان تھے، اب سے پہلے جو خلفاء گزرے، انہوں نے اپنی اپنی اولادوں کو جو بڑی بڑی جائیدادیں دی تھیں اور بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی جائیدادیں دی تھی، ان سب کو نوٹس جاری کیے کہ یہ تمام کے تمام یہ بیت المال کا ہے، اسے بیت المال میں واپس کرو، تمہارا باپ مالک نہیں تھا، انہوں نے جو تم کو دیا یہ زیادتی کی، یہ قوم کی امانت ہے، اسے واپس کرو۔ تمام خاندان کے لوگ دشمن بن گئے، مخالف بن گئے کہ ہم نے پوری زندگی تو بادشاہت کی ہے، عیش سے گزاری ہے، اور یہ عمر کیا ہم سے بھیک منگوائے گا؟ اور کیا اب ہم ہاتھ میں پیالہ لے کر بھیک مانگیں گے؟ باقی حضرت نے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کی کہ نہیں یہ تو ہوگا، جو جس کا مال ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، بیت المال میں یہ سب چیزیں جمع کرنی پڑیں گی۔ اب وہ جب خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ایک تدبیر سمجھ میں آئی کہ خاندان کے اندر کے بڑی بوڑھی عورت سب ان کا احترام کرتے ہیں، حضرت بھی احترام کرتے ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دادی جان، عمر نے یہ نوٹس جاری کیے ہیں اور جتنی ہماری املاک ہیں وہ تو سب ہمارے والد بادشاہوں کی دی ہوئی ہیں، خلفاء کی، اور وہ کہتے ہیں کہ سب واپس کرو، اور کیا اب ہم بھیک مانگیں گے؟ وہ آئیں بڑی بوڑھی جو سب دادی کہتے تھے، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ بیٹا سب تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور یہ تم نے تو نہیں کیا، یہ تو خلفاء نے اپنے اپنے زمانوں میں کیا ہے، اور تم کیوں اس چکر میں پڑتے ہو؟ تم رہنے دو، اپنی طرف سے تم زیادتی نہیں کرنا۔ اگر تم عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک انگیٹھی منگوائی، اس میں کوئلے رکھے، اور جب وہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اس کے اوپر ایک گوشت کی بوٹی منگائی اور اس کے اوپر رکھی، وہ اس میں جلی، دھواں اٹھا، بدبو آئی، جل کے ختم ہو گئی، اور عرض فرمایا دادی جان بتاؤ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت میں عمر کا یہ حال ہو جو اس گوشت کا ہوا؟ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، پورا نہیں کیا، کل کو قیامت میں میرا یہ حال ہوگا، اس لیے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دادی جان نا امید ہو گئی اور قوم سے آ کر کہا کہ بیٹا وہ ماننے والا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب چیزیں واپس ہوئیں، وہ سب چیزیں تو واپس ہو گئیں، لیکن ان تمام خاندان کے لوگوں کے اندر غصہ، حسد پیدا ہو گیا، اور یہ سب چیزیں جب دیکھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی، لوگوں کے اندر اعتماد بحال ہوا، اسلام کی عظمت قائم ہوئی کہ اسلام اس کو کہتے ہیں، اور لوگ جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، اسلام پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دمشق کی سب سے اونچی اور بہترین مسجد جامع اموی، جو ایک تاریخی مسجد ہے پوری دنیا کی، بنو امیہ نے جس کو اپنے زمانے میں تعمیر کرایا اور ایک اپنی شان رکھتی ہے، وہاں کے لوگ آئے، وہاں کے بستی والے عیسائی لوگ، اور انہوں نے آ کے مقدمہ دائر کیا کہ مسجد کے اندر جو فلاں حصہ ہے یہ ہمارا تھا، یہاں ہمارا گرجا تھا، اور اب سے پہلے خلفاء نے اس کو زبردستی لیا، قیمت تو دی لیکن ہم اس سے خوش نہیں تھے، انہوں نے زبردستی قیمت دی، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور ہو کر ہم نے قبول کیا، لیکن ہم دل سے راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ بے صحیح نہیں ہوئی، اور وہاں یہ مسجد کی جو تعمیر ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا یہ حصہ ہمیں واپس کیا جائے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، ایک طرف خلافت ہے اور ایک طرف اپنے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے، ناک کا بھی مسئلہ ہے، اور اتنی بڑی شان و شوکت والی مسجد ہے، اور اس کے ایک حصے کو کاٹ کر عیسائیوں کے حوالے کیا جائے تو مسلمانوں پر کیا گزرے گی، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان کے عدل و انصاف کو دیکھو،
اور صحیح اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کو دیکھو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ ہم اثر نو ان تمام کاغذات کو دیکھیں گے، اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو، جب تک اتنے حصے میں نماز پڑھنا موقوف کر دیا جائے۔ اتنے حصے میں نماز پڑھنا موقوف کر دیا گیا، اور کاغذات کو دیکھنا شروع کیا، تحقیقات شروع کی، اور جب تحقیقات ہوئی اور یہ بات سامنے آئے کہ واقعتاً یہ عیسائی جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اس حصے کو زبردستی لیا گیا، قیمت تو دی گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حصہ اتنا یہ عیسائیوں کا ہے، اور یہاں سے ان کو حق ہے واپس لینے کا، اور ہم ان کو واپس دیتے ہیں، اپنا جو چاہے کریں، مندر بنا، گرجا بنائیں، جو چاہے کریں۔ یہاں سے وہاں تک کوہرام مچ گیا، مسلمانوں کے منہ لٹک گئے کہ یہ کیا فیصلہ حضرت نے کیا ہے۔ لیکن وہ حضرات تھے صحیح معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، اور عدل و انصاف اور صحیح اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے۔ ادھر تو یہ ہوا، اور ادھر عیسائیوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ زمین اتنا حصہ مسجد بنایا ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، اب وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم قوت کے بلبوتے پر اس کو واپس نہیں لے سکتے تھے، کوئی ہمارے پاس ایسی قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے اس کو واپس لے سکیں، اور مسلمانوں نے واپس کیا، کسی کمزوری کی وجہ سے واپس نہیں کیا کہ ان میں کوئی کمزوری ہے، قوت کی یا طاقت کی کمی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اسلام کی حقانیت نے ان کو اس پر مجبور کیا۔ ان کا اسلام یہی سکھاتا ہے، اور واقعتاً یہ مذہب سچا مذہب ہے، یہ واقعی عدل و انصاف کا مذہب ہے، یہ مساوات کا مذہب ہے، یہ کسی پر بھی ظلم کو گوارا نہیں کرتا اور برداشت نہیں کرتا۔ واقعتاً انہوں نے جو کیا یہ اپنے مذہب کی بنیاد پر کیا، اور یہ مذہب یقیناً سچا مذہب ہے، کیوں ہم اس مذہب کو قبول نہ کریں؟ وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اور سب کے سب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلام میں داخل ہو کر پھر اپنی طرف سے اب وہ جگہ مسجد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ بظاہر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ یہ حضرات تھے صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے اور عدل و انصاف قائم کرنے والے، اور اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، انبیاء علیہ السلام کی وراثت اور نیابت، ان حضرات نے اس کا فریضہ انجام دیا، اور دنیا کی شان و شوکت حالانکہ ان کے سامنے تھی، لیکن وہی سادہ زندگی جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، وہی سادہ زندگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی۔ حالانکہ پہلے سے ان کی زندگی دوسرے انداز کی تھی، اور بہت شاہانہ طریقے پر رہتے تھے، ان کے کپڑے بھی مشہور تھے، ان کی چال بھی مشہور تھی، ان کی اطریات بھی مشہور تھی، لیکن جب ان کے اوپر یہ خلافت کا بار آیا ہے، اب ان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، تو اپنے تمام اطریات اور ملبوسات وہ بھی تمام کے تمام بیت المال میں جمع کیے، اور اب ان کا یہ حال ہو گیا کہ جب تک دو آدمی گواہی نہیں دیتے تھے کہ کپڑے میلے ہو گئے، جب تک کپڑے بھی نہیں بدلتے تھے، اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوئی ان کے جسم کی ہڈیاں گننا چاہتا تو ان کے جسم کی ہڈیاں گنی جا سکتی تھی کہ بدن میں اتنی ہڈیاں ہیں، اتنی کمزوری اور اتنی لاغری آئی، دن بھر امت کے کاموں میں مشغول رہتے، اور پھر رات کو نماز عشاء کے بعد گھر میں آتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر معافی مانگتے کہ پروردگار میں تیرے بندوں میں انصاف کا حق ادا نہیں کر سکا، جس طرح مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی اور انصاف کرنا چاہیے تھا میں وہ انصاف نہیں کر سکا، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہاں تک کہ سجدے میں پڑے پڑے اسی طرح صبح ہوتی تھی اور فجر کی اذان ہوتی اور مؤذن آ کر اطلاع دیتا
کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت وہیں سے اٹھ کر مسجد میں جا کر امامت فرماتے۔ یہ 2.5 برس تقریباً ان کی خلافت رہی، لیکن اس مدت میں ان کو غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ دن میں امت کے کاموں میں مشغول رہتے، رات کو سجدے میں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگتے۔ اور ایک روز ایسا بھی ہوا، شروع ہی میں لوگوں کی عرضیاں سامنے تھی، دوپہر کا وقت آیا اور دوپہر کا وقت ہو کر سوچا کہ میں ذرا آرام کر لوں، تھوڑی دیر بدن کو آرام دے لوں، اس کے بعد میں عرضیاں سنوں گا اور فیصلے کروں گا۔ ابھی اپنے خلوت خانے میں گئے تھے اور لیٹے ہی تھے، ان کا بیٹا عبد الملک جو بالکل ان کے نقش قدم پر تھا وہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا اور کہا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہ لیٹا ہوں، ذرا بدن کو آرام دے لوں، کہ یہ مخلوق آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو آرام کی سوجھی ہے کہ ایسی حالت کے اندر آپ آرام کریں، کہ ذرا آرام کر لوں، پھر اس کے بعد میں ان کو دیکھوں گا۔ کیا آپ کو یہ امید ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے، اگر قیامت میں آپ سے سوال ہو گیا کیا جواب دیں گے کہ قوم آپ کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور آپ محو استراحت تھے، آپ آرام فرما رہے تھے اور قوم آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی؟ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا، اور فوراً اسی حالت کے اندر اٹھے اور آ کر پھر اسی کام کے اندر عرضیاں سننے میں اور انصاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ عدل و انصاف کا سلسلہ قائم کیا۔ انتقال کے وقت لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کسی نے کہا گھر والی سے ان کے امیر المومنین کے کپڑے نہیں بدل دیتی، تم دیکھتی نہیں ہو کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں؟ جواب دیا پردے سے، امیر المومنین جب حیات تھے کپڑے نکال لیتے، ایک چادر اوڑھ لیتے اور کپڑے مجھے حوالے کرتے، میں کپڑوں کو دھوتی سکھاتی، اتنے امیر المومنین چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے رہتے، جب کپڑے سوکھ جاتے تو ان کپڑوں کو پہن کر جا کر نماز پڑھاتے۔ اب امیر المومنین کے پاس اور کپڑے نہیں، اس لیے میں کپڑے کیسے بدلوں؟ امیر المومنین ہے، اتنا بڑا خلیفہ ہے، لیکن اپنے گھر میں کوئی دوسرا جوڑا کپڑے بدلنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز، عید کا موقع آیا، بچوں کے لیے نئے کپڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے بنا دیے جائیں۔ ادھر بیوی نے کہا کہ کم سے کم عید کے لیے تو کپڑے بن جائیں۔ کہا کہ ہمارا تو جو روزینہ ملتا ہے وظیفہ وہ اتنا ہوتا ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے بنائیں؟ گھر میں آئے، بچوں کو بھی دیکھا، سوچا کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لوں اور پھر بعد میں اس کو میں ادا کر دوں گا۔ انہوں نے جو خزانچی تھا اور ذمہ دار خازن، اس کو پرچہ لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی مجھ کو دے دی جائے۔ انہوں نے جواب لکھا کہ کیا آپ کو اس وقت تک زندہ رہنے کا یقین ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہ سکیں گے اور زندہ رہ کر آپ بعد میں اس کو ادا کر سکیں گے؟ کیا آپ کو اس کا یقین ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بس وہ عرضی واپس لے لی۔ حضرت امیر المومنین ہیں اور بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہی بچے اپنے کپڑے دھو کر اور انہی میں بچے عید کر رہے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ ہیں کہ جو پہلی صدی کے بالاتفاق مجدد ہیں، مجدد حسن، اپنے زمانے کے مجدد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی صدی کا مجدد بنایا۔ عمر بن عبدالعزیز، وہ فریضہ انہوں نے انجام دیا اور وہ عدل و انصاف جو اس وقت میں واقعتاً ضرورت تھی کہ یہ اگر سلسلہ ملوکیت کا قائم ہو گیا اور اسی طرح تو پھر اسلام تو گیا، لیکن انہوں نے آ کر اس ملوکیت کو بالکل علی منہاج النبوہ، اسی طرح خلافت راشدہ کے نہج کے اوپر قائم کیا۔ اور عدل و انصاف کا یہ اثر ہوا کہ انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں کے اندر عدل و انصاف کا اثر آیا اور پوری دنیا نے اس کو مانا، اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جہاں
گائے پانی پیتی تھی وہیں شیر پانی پی رہا ہے، اور شیر کی مجال نہیں کہ گائے پہ حملہ کرے، اور جس جگہ پانی پی رہے ہیں بھیڑیے وہیں بکریاں پانی پی رہی ہیں، اور بھیڑیوں کی مجال نہیں کہ ان بکریوں کے اوپر حملہ کرے۔ وہ عدل و انصاف ان کے ذریعے سے قائم ہوا کہ اس کے اثرات حیوانوں میں بھی آئے، اور وہ برکتیں آئیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر جاتے تھے اور کسی کو کہتے بھائی تلاش کرتے کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو، اسے تلاش کرتے تھے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے وہ خیر و برکت عطا فرمائی اور اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر زمانے میں جس کی ضرورت تھی کہ اب یہ قوم کی اصلاح کا فریضہ انجام دے اور قوم کے اندر جو بگاڑ آیا ہے اس کی اصلاح کا فریضہ انجام دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ان افراد کو ہمیشہ پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دوسرے زمانے دیکھو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، خلق قرآن کے مسئلے میں کس طرح ان کو آزمایا گیا، کس طرح ان کے اوپر کوڑے لگائے گئے، لیکن سب کچھ برداشت کیا اور لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ حق کے پروانے کیسے ہوتے ہیں، کوڑے لگنے منظور ہیں، سب کچھ جان چلی جائے گی، لیکن جس کو حق سمجھا ہے اس سے ہم سر متجاوز نہیں کر سکتے، کوڑے برداشت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کار نبوت کا فریضہ انجام دے دیا کہ نبوت کے نائب اور نبوت کے بوجھ کو اٹھانے والے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اس طرح اپنی جان کے اوپر کھیل کر صحیح دین کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کا اپنا زمانہ دیکھو، دوسرے محدثین کے زمانے دیکھو، پھر اس کے بعد میں اپنے اپنے وقت کے مجددین کو دیکھو، اور اخیر میں 1000 برس گزرنے کے بعد آپ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی دیکھو، جب سال بھر 1000 برس گزرتے ہیں ہجرت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 برس کا زمانہ گزرا، اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا ہندوستان کے اندر کہ شاید امت کا یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اکبر جیسا بادشاہ جو ہندو مسلم دونوں کو مل کر حکومت کرتا تھا اور ہندو مسلم برابر اس کے اوپر متفق تھے، اس کے گھر کے اندر جس طرح مسلمان عورتیں تھیں اسی طرح ہندو عورتیں بھی راجاؤں کی بیٹیاں تھیں، تاکہ سب ملے جلے رہیں اور کوئی اختلاف نہ بڑھ کے، یہ طریقہ اس نے قائم کیا تھا۔ کچھ علماء ہی نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یہ مذہب جو تھا وہ تو 1000 برس کا تھا، اب 1000 برس پورے ہو گئے ہیں، لہذا یہ دین کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح اس مذہب کا جو بانی ہے مذہب اسلام کا وہ امی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس طرح اس کا جو مجدد ہوگا اور نئی تجدید کرنے والا وہ بھی امی ہوگا۔ اور لوگوں نے اس وقت کے علماء جو علماء سو تھے بتایا کہ وہ آپ ہیں امی، یہ اکبر امی تھا، بے پڑھا لکھا، دستخط بھی کرنا نہیں جانتا تھا، کہ وہ تمام فضائل آپ کے اندر موجود ہیں، وہ اوصاف آپ میں موجود ہیں، اس طرح اس کا دماغ خراب کیا اور پھر ایک دین الہی کے نام سے اس سے قائم کرایا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ امت کا گویا عظیم فتنہ، دین الہی، چوچو کا مربع، اس میں بدعت شرک کو لیا، آتش پرستی کو لیا، بادشاہ کے گھر کے اندر خود 24 گھنٹے آگ جلتی تھی، آتش پرستوں کی طرح، فارس والوں کی طرح، بتوں کی مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا، سورج کی پرستی ہوتی تھی جو سورج کے پجاری ہیں، یہاں تک کہ سورج کے 1000 نام ان کا وظیفہ خود یہ بادشاہ جپتا تھا اور پڑھتا تھا، خود اپنے آپ کو یہ سجدے کرانے لگا اور اپنے چہرے کے اوپر، اپنی پیشانی کے اوپر تلک بھی لگواتا تھا، یعنی جتنی دوسرے مذہب کی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام سب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع تیار کیا، اس میں سب چیزیں تھی، اگر نہیں تھا تو اسلام نہیں تھا، یہاں تک کہ قلعے کے اندر نماز با جماعت کے اوپر پابندی ہو گئی
اور یہاں تک کہ ختنہ کے اوپر پابندی ہو گئی اور اس طرح کی قربانیوں کے اوپر پابندیاں ہو گئیں، کیا کیا چیزیں اسلام کی ان کو مٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ سلسلہ قائم رہتا تو کیا ہوتا، اسلام کا کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بوریا نشین درویش کو کھڑا کیا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے جو اس وقت محکم تدبیر ہو سکتی تھی وہ تدبیر اختیار کی۔ حکومت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم حکومت کا مقابلہ کریں، بلکہ اور تدبیر کے ساتھ اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اراکین سلطنت اور وزرائے سلطنت پہ نظر ڈالی، کس کے اندر دین ہے، کس میں کیا صلاحیت ہے، کون ہمارے کام آ سکتا ہے، ان پہ نظر ڈالی اور ان کو خطوط لکھنے شروع کیے، ان کے ذہن کو بنانا شروع کیا کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اس وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، دین کس طرح مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ہم کس طرح کل کو قیامت میں جواب دیں گے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ان کو بیدار کیا، ان کو جھنجھوڑا اور ان کے دلوں کے اندر ایک آگ لگائی اور ان کے دلوں میں روشنی پیدا کی، یہاں تک کہ وہ بہت سے اراکین سلطنت اور وزراء اس کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو مشورے دینے شروع کیے، جس کے نتیجے میں اکبر کے زمانے میں تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکی، البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ اخیر وقت میں اکبر تائب ہو گیا اور مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی، لیکن کوئی اور اصلاحی چیزیں نہیں ہو سکی۔ البتہ اس کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا اور وہ اراکین سلطنت جو مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کے نتیجے میں تیار ہو چکے تھے، اب انہوں نے محنت کی اس جہانگیر کے اوپر، اب اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت ساری جو غلط رسمیں پیدا ہو گئی تھی ان کو آہستہ آہستہ مٹانا شروع کیا، شرکیات کو ختم کیا اور دوسری ہندوانہ چیزیں ان کو ختم کیا، اور آہستہ آہستہ صحیح اسلام قائم ہونا شروع ہوا، اور یہاں تک جہانگیر کی اصلاح ہو گئی۔ گو حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی، کیونکہ جب یہ چیزیں ہوں گی لوگ کان بھرنے والے کان بھی بھریں گے اور ایسے کان بھریں گے کہ بادشاہ دشمن ہو۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بھی جانا پڑا، 6 مہینے یا اس سے زائد جیل کے اندر گزارے، لیکن وہاں کے روز و شب جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا اور اس کی رپورٹیں پہنچی بادشاہ کے پاس تو اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ کتنے بڑے شخص کو تم نے جیل کے اندر ڈال رکھا ہے، اس کی پرہیزگاری اور اس کا دین اور اس کا تقویٰ اور اس کی یہ ساری چیزیں۔ تو اب اکبر اب خود جہانگیر وہ ان سے متاثر ہوا، ان کو رہا کیا، لیکن پھر چاہا کہ میرے ساتھ یہ میری حکومت میں میری فوج میں رہے، ان کا خیمہ اپنے ساتھ لگواتا، خود حضرت کی خدمت میں رہتا اور دیر تک حضرت کی صحبت اختیار کرتا اور حضرت سے فیض یاب ہوتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خود جہانگیر کے اندر اتنا دین آ گیا، اتنا دین آ گیا اور اتنی بیداری اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ اس کی بیوی جو حقیقت میں گویا وہی ہندوستان کی ملکہ کہلاتی تھی اور وہ جو مشورہ دیتی جہانگیر وہی کرتا تھا، اور جہانگیر کا اور اپنی بیگم سے نور جہاں اس سے جو محبت اور تعلق تھی دنیا جانتی ہے، لیکن جب وہ کسی چیز کے اوپر مجبور کرتی اور وہ چیز شریعت کے خلاف ہوتی تو بادشاہ اس کو ٹالتا رہتا، لیکن جب وہ زیادہ اصرار کرتی تو ایک جملہ جہانگیر کی زبان کے اوپر آتا اور جہانگیر کہتا، جانا بتو جان دادم ایمان نمی دادم، محبوبہ میں نے تجھ کو جان دی ہے، دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا، میں نے دل دیا ہے تجھ کو، ایمان نہیں دیا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں ایمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ اس کا یہ جملہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کہ مجدد کہ جہانگیر نے یہ جملہ اپنی بیوی کو کہا ہے یا وہ کہتا ہے، بس یہ سن کر مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو وزد آ گیا
اور فرمایا کہ جہانگیر سے کہہ دینا اگر اللہ نے مجھ کو جنت میں بھیجا تو جہانگیر کے بغیر نہیں جاؤں گا، اللہ نے مجھ کو جنت میں بھیجا تو جہانگیر کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ، اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا ہے کہ یہ جہانگیر خود سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے، خادمانہ طور پر وہاں ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے جہانگیر، اور وہاں رات بھی گزارتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے ان کی خدمت میں۔ پھر وہ وقت بھی آیا اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں اور ان کے خلفاء کی محنتوں کے نتائج میں پھر ان کا بیٹا جہانگیر کا شاہجہاں جیسا بیٹا پیدا ہوا، جو مکمل عدل و انصاف کا مجسمہ، یعنی بالکل صحیح طریقے پر اسلام کو لا کر قائم کیا شاہجہاں نے۔ اور پھر کچھ چیزیں اگر تھوڑی باقی رہ گئیں ان کے زمانے میں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل پرہیزگار بادشاہ کو پیدا کیا۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا لیکن حقیقت میں وہ درویش تھا، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتا ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھتا ہے، اس کی اجرت سے اپنی ذات کا خرچ اور اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے۔ ایسا زاہد راتوں کو 200 250 نفلیں پڑھتا ہے، اور ہندوستان میں قانون کو جاری کرنے کے لیے عالمگیری جیسی کتاب صحیح مذہب اسلام حنفی کے مطابق وہ قائم کراتا ہے، لکھواتا ہے، تاکہ یہ قانون کے طور پر ہندوستان کے اندر یہ قانون قائم ہو۔ اور یہ سب محنتوں کا نتیجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کے خلفاء سے تعلق کا کہ یہ ان سے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے سے بیعت ہوتا ہے عالمگیر، اور ان کی تربیت کے اثر سے اس میں یہ پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ قائم ہوا یہ تمام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا نتیجہ۔ اپنے زمانے میں انہوں نے ایک ایسی قربانی دی، ان قربانیوں کو آج ہم صحیح معنی میں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ 100 برس کا زمانہ گزرا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر کچھ بگاڑ پیدا ہوا، ادھر حکومت کے اندر اضمحلال آیا، انگریزوں کا تسلط، اور ادھر مرہٹے اور دوسرے لوگوں نے ہندوستان کے اوپر قبضے جمانے شروع کیے، بادشاہت برائے نام گویا رہ گئی، عدل و انصاف اٹھ گیا اور امن ختم ہو گیا، بدامنیاں ہو گئیں، جگہ جگہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور کسی کا جان مال محفوظ نہیں۔ ایسی حالت کے اندر کیا کیا جائے اور کس طرح مسلمانوں کو عزت اور تقویت ملے؟ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انہوں نے دنیا کے سامنے وہ نقشے پیش کیے کہ جس سے صحیح نہج کے اوپر حکومت میں قائم ہو، وہ طریقہ انہوں نے قائم کیا، اور جو کچھ کر سکتے تھے حکومت کی اصلاح کا بھی وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ کبھی انہوں نے ابدالی کو بلایا، کبھی اور کامیاب تدبیریں کی، لیکن وہ زمانہ ہی ایسا تھا، مغلیہ حکومت ایسی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس گڑھے سے کمزوری کے نکل نہیں سکتی تھی۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ نے 1000 کوشش کی کہ کسی طرح یہ حکومت سنبھالا لے لے اور یہ حکومت پھر صحیح نہج کے اوپر قائم ہو اور مسلمانوں کو عزت اور تقویت ملے، لیکن وہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال پھر انگریزوں کا تسلط ہوا اور انگریز بڑھتے گئے۔ ان کے خلف الرشید حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورتحال کو دیکھا اور اپنے والد کے نقش قدم کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اصلاح کی حکومت کی اصلاح اور مسلمانوں کی تقویت کے لیے کامیاب تدبیریں شروع کی، اور انہوں نے دیکھا کہ اب جہاد کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے محنتیں شروع کی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی تربیت کی، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس کے لیے کوششیں شروع کی کہ کس طرح ملک کو آزاد کرایا جائے، اور اس وقت میں انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے اور اس کو اپنے ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحریک جہاد قائم کی، پورے ہندوستان کے اندر
انہوں نے گشت لگائے، چکر لگائے، دینی بیداری کے لیے وہ کامیاب کوششیں کی، جگہ جگہ دورے ہوتے تھے، وطن جگہ جگہ جاتے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک زمانے میں اگر ہندوستان کے اندر لوگوں نے بلکہ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر حج کرنا فرض نہیں رہا، کیونکہ راستہ معمون نہیں، اور راستے کا معمون ہونا بھی حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے، اور راستہ معمون نہیں، اور سمندروں میں جاتے ہیں، وہاں لوگ ڈاکو ہوتے ہیں اور وہ حاجیوں کو لوٹ لیتے ہیں اور جان کا کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے فتویٰ دیا کہ اس وقت میں ہندوستانی مسلمانوں پہ حج فرض نہیں رہا۔ حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو لرز گئے اور کانپ گئے کہ ہندوستان میں اور حج اگر فوت ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ ان کے دل میں القاء کیا گیا اور انہوں نے ہندوستان کے دورے کیے اور اعلان کیا کہ مجھے اس سال حج کو جانا ہے، اور جو میرے ساتھ حج کو جائے گا اس کا خرچہ اور اس کا صرفہ بھی میرے ذمے ہے۔ جگہ جگہ دورے کرتے تھے، تقریباً 700 افراد کا قافلہ تیار ہوا جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے جانے کے لیے تیار ہوا۔ اور جب یہ اپنے یہاں سے چلے ہیں 700 حضرات کے قافلے کو لے کر، 12,000 روپیہ اس وقت کا ان کے پاس، اس کو طلب کیا اور فرمایا کہ صدقہ کر دو، ظاہری سبب بھی ختم ہو۔ وہ 12,000 بھی صدقہ کر دیے گئے، اور اس فقیرانہ انداز پر، ان متوکلانہ طریقے پر اپنے یہاں سے چلے ہیں، اور جدھر جاتے تھے اللہ تعالیٰ انتظامات کرتے تھے سواریوں کے اور خرد و نوش کے، یہاں تک کہ یہ پورا قافلہ گیا ہے اور حج کر کے واپس آیا ہے۔ اور پھر ہندوستان کے اندر حج کا سلسلہ قائم ہوا، اتنی بڑی قربانی پیش کی، اور پھر انگریز کو نکالنے کے دورے کیے، جہاد کی بھرتی کی اور اپنی فوج تیار کی، اور انگریز سے، اور اس وقت کے جو سکھ تھے جو رکاوٹ ڈالتے تھے، اصل تو ان کے سامنے انگریز تھے، یہ تو سکھ تو سامنے آ گئے، تو ان سے جنگیں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر وہاں بالا کوٹ کے میدان کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے وہاں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے اکابر نے جب دیکھا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے علماء دیوبند کا پورا قافلہ، انہوں نے پھر انگریز کے مقابلے کے لیے کمر باندھی، اور انہوں نے باقاعدہ مضبوط طریقے پر انگریز سے مقابلے کیے، شاملی کے میدان کو جیتا، اور اپنی باقاعدہ اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور پھر دوسرے علاقوں کی طرف بڑھے۔ لیکن قسمت تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور انگریز کامیاب ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے ان حضرات کو جیلوں میں بھی جانا پڑا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے، 6 مہینے تقریباً جیل میں رہے، ادھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش رہے، اور پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ صاحب تہرانوی، یہ حضرات ہندوستان سے سفر کر کے مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر رہائش شروع کی، اور وہیں سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا اور توجہ کا سلسلہ قائم رکھا، اور پھر اس سب کی تلافی کے لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی کہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے تاکہ وہ افراد تیار ہوں جو صحیح دین کے پروانے اور دین کے خادم ہوں، تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کی تقویت ہو، ہندوستان کے اندر یہ دین کس طرح مضبوط ہو اور کس طرح دین قائم ہو، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر یہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اپنے اپنے زمانوں میں جس جگہ گئے، جہاں گئے، اور وہاں جس طرح دیکھا بدعات کو، خرافات کو، ہمیشہ ان حضرات نے ان کا قلع کما کیا، اور کبھی ان خرافات سے اور بدعات سے سودا نہیں کیا۔ جہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ جہاں دیکھا کہ اب کیا بدعات ہوئی ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کو دیکھو کہ کس طرح بدعات کا انہوں نے مقابلہ کیا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ ہوں، یا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کس طرح ایک ایک بدعت کو صاف صاف نکھار کے امت کے سامنے پیش کیا۔ رسم الگ،
سنتیں الگ، دین الگ، بددینی الگ، کہ صحیح دین یہ ہے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی اسی جماعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ہم بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اسی جماعت میں اللہ نے ہم کو شامل ہونے کی سعادت بخشی ہے، اور یہ اللہ ہی کا احسان ہے اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسی مقدس جماعت میں جو دین کے پروانوں کی، دین کے خادموں کی جماعت ہے اور اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شامل فرمایا ہے۔ اس لیے اب ہماری آپ کی اپنے اپنے علاقوں میں ذمہ داری ہے، ہم جہاں بھی رہیں گے ہم اپنے اس فریضے کو نہیں بھولیں گے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اس زمانے کے اندر دین کو چاروں طرف سے مٹایا جا رہا ہے، دین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور دین کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کی ہر قوت اسلام کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی قوت اسلام کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، ہر ملک کو دیکھو، ہر جگہ کو دیکھو، ہر حالت کو دیکھو کہ چاروں طرف سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت، سنت کی حفاظت، صحیح دین کی حفاظت ہمارے اور آپ کے کندھوں کے اوپر اس وقت میں رکھی ہے۔ ہمیں اپنے اپنے یہاں رہ کر، اپنی اپنی بستیوں میں رہ کر، اپنے اپنے شہروں میں رہ کر اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ دین کو ہمارے یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اسے دیکھنا ہے، اس کے لیے کیا کامیاب صورت ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے بیٹھ کے مشورے کرنے ہیں۔ آج چاروں طرف سے ایسے سلسلے شروع ہو گئے ہیں اور بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ فتنے آج امڑ رہے ہیں اور نئے نئے طریقے پر سامنے نکل کے آ رہے ہیں۔ ایک طرف اگر عیسائیت پورے زور کے اوپر آج سامنے آ رہی ہے، دوسری طرف قادیانیت پورے طور پر کھل کے سامنے آ رہی ہے اور اپنا زر زن اور اپنا سب کچھ گویا پیش کر رہی ہے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اور باطل کو پھیلانے کے لیے۔ دوسری طرف غیر مقلدیت کا فتنہ ہے کہ وہ یہ غیر مقلدیت کا فتنہ بھی پورے اپنے بالوں پر نکال کے آج سامنے میدان کے اندر ڈٹا ہوا ہے۔ دولت کی فراوانی کی بنیاد پر عرب کا پیسہ، اس کی فراوانی اور دوسری چیزیں جس کی وجہ سے جگہ 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 ایک فتنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، عوام کو گمراہ کرنا، نیک سیدھے سادے بچوں کو گمراہ کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ احناف کی نماز نہیں ہوتی اور حنفی تو مشرک تھے، اور جتنے اکابر گزرے اور مشائخ گزرے ان کے نام لے لے کر کسی کو کافر بتانا، کسی کو مشرک بتانا، کسی کو بددین بتانا، یہ سلسلے برابر جاری ہیں اور امت کے اندر ایک اختلاف اور انشقاق کی شکلیں برابر قائم کی جا رہی ہیں۔ کسی کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے، کسی کو ملازمتیں بھی دی جا رہی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف اتنا ہوتا بھئی ہم اپنے طور پر عمل کریں، تم اپنے طور پر عمل کرو، لڑائی نہ ہوتی، اکابر کو برا نہ کہا جاتا، کافر مشرک نہ کہا جاتا، باطل نہ کہا جاتا، تب بھی ایک درجے میں گنجائش تھی۔ لیکن تمام احناف اور تمام مقلدین، تمام محدثین ان کو کافر بتانا، مشرک بتانا، باطل بتانا، جہنمی بتانا اور ان کے اپنے مذہب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب کچھ باطل ہے، یہ تو کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اس لیے یہ فتنہ عام ہے کہ یہ گویا اسلام کے رنگ میں ابھرا ہے، حدیث کے رنگ میں ابھرا ہے۔ عیسائیوں کو پھر بھی سمجھنا آسان ہے اور اسی طریقے پر قادیانیوں کو بھی سمجھنا آسان ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ فتنہ جو حدیث کے انداز میں اور اسلام کے لبادے کے اندر ظاہر ہوا ہے کہ گویا ہم تو صحیح اسلام کے ماننے والے اور حدیث کے ماننے والے ہیں، تو اس طرح عوام جلدی سے ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مختلف فرقے اور مختلف طور پر یہ جگہ جگہ فتنے قائم ہیں اور ادھر بدعات بدعتی اپنے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں اور دوسری جماعتیں اور تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک فتنہ نہیں ہے کہ کتنے فتنے اس وقت میں دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے اور اپنا سب کچھ اس کے اوپر داؤ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ اب ایسے حالات کے اندر ظاہر ہے
ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے پاس وہ دولت کی فراوانی بھی نہیں، ہماری اپنی تنخواہیں بھی نہیں، تنخواہیں بھی کمزور ہیں، دوسری طرف ہمیں لالچ بھی دیے جائیں گے اور دیے جا رہے ہیں، اور اماموں کو بھی لالچ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں پیشکش ان کے سامنے کی جاتی ہے قادیانیوں کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے، اندر خانے اور بھی سہولتیں دی جاتی ہیں، یہ ذرا سا ان کی طرف جھک جائیں، یہ ذرا سا نرم پہلو کر لیں، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے بعد ناسمجھ ساتھی جو ان چیزوں سے حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان کے فریب کے اندر آ بھی جاتے ہیں، بعض جگہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داری کو سوچنا ہے، ہمارے زمانے میں جو فتنے ہیں، جو موجودہ فتنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کے خلاف اور ان کی تردید کے لیے اور اپنے دین اسلام کی صحیح حفاظت کے لیے ہم کیا کچھ کوشش کر سکتے ہیں، ان کوششوں کو سوچنا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ رکھی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل بغیر مال اور دولت کے لالچ کے، اور چاہے کسی طرح کی بھی قربانی دینی پڑے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، ان اجری الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہمارا اجر تو بس اللہ پر ہے، ہم کسی سے اجر کا سوال نہیں کرتے، تنخواہیں تو مجبوری کے درجے میں ہیں، گزارے کے لیے لینا ضروری ہے، ورنہ دین کی خدمت تو اس کے بغیر ہمارے ذمہ ضروری ہے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرات انبیاء علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھ کر، خلفائے راشدین کا اسوہ سامنے رکھ کر، اور یہ کام کرنے والوں کی جو ایک جماعت ہمارے سامنے گزری ہے، جن کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، مختصر وقت میں تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی تھی، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں انہی کے طرز کے مطابق، انہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے کام کرنا ہے۔ آپ حضرات آپ مل کر بیٹھیں اور اپنے یہاں جو اس طرح کے فتنے جہاں جس طرح بھی ہوں، آپس میں ان کو سوچ کر ان کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کی، ان کے دین ایمان کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ حضرات آپس میں مشورے کریں، اور پھر ان فتنوں کا مقابلے کے لیے ہر طرح مکمل طور پر سامنے آئیں، اور تدبیر اور حکمت کے ساتھ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو اس کو اختیار کریں۔ ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا، قیامت میں سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کا نبی ہم سے خوش ہوگا، اور بھائی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیا منہ لے کر قیامت میں حاضر ہوں گے اور کیا جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پوری مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔